نذیر چوہان ہیں اسلام آباد سے، وہ کہتے ہیں جی وزیر اعظم عمران خان نے کل باقاعدہ طور پہ سندھ کے علاوہ ملک بھر میں یکساں تعلیمی نصاب تعلیم کا نظام متعارف کروا دیا ہے۔ قومی سطح کے پروگرام پر بھی سندھ اور وفاق آمنے سامنے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ بھائی میرے اس میں بنیادی وجہ کیا ہے؟ ہم لوگ تو اذان کے وقت پہ متفق نہیں ہیں، یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ اذان، اچھا اب کمال کیا ہے؟ یا تو میری اور آپ کی اذان کے وقت میں کوئی گھنٹے کا فرق ہو، وہ بھی نہیں ہے، پیرلل چل رہی ہوتی ہیں۔ میری آدھی اذان ہوتی ہے، آپ شروع ہو جاتے ہو، آپ کی ابھی 1/3 ہوتی ہے، تیسرا۔ ہمارے اندر وہ نظم و ضبط، وہ ڈسپلن، وہ اتحاد، وہ مربت نہیں۔ ہم نے ہر چیز کو دھندا بنا لیا ہے، کاروبار بنا لیا ہے۔ اگر وفاق اور وہ آمنے سامنے، اس میں کوئی حیرت والی بات نہیں ہے۔ اچھا تو کیا آپ کا اگلا جملہ ہے کہ آپ پیپلز پارٹی پاکستان کے اندر اپنا پاکستان بنائے بیٹھی ہے، یا ہر ایک کا اپنا اپنا پاکستان؟ یہ جو پی ٹی آئی کا نعرہ تھا نا کہ 2 نہیں 1 پاکستان، یہ نعرہ بنیادی طور پہ غلط تھا۔ اس ملک میں 2 پاکستان نہیں، 2000 قسم کے پاکستان ہیں، ہر مافیا کا ایک اپنا، ہر جتھے کا، تو ہر پریشر گروپ کا ایک اپنا پاکستان ہے۔ جتنے طاقتور کسی بھی سینس میں لوگ ہیں، ان سب کے اپنے اپنے پاکستان ہیں۔ باقی رہ گیا یہ یکساں تعلیمی نصاب، تو میں نہیں جانتا آپ کی ایج کیا ہے، کب سے؟ یہ 26 سال پہلے یہ تو میں نے مہم شروع کی تھی، 27 سال پہلے۔ اس وقت پی ٹی آئی کا وجود نہیں، اور کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ عمران خان پولیٹکس میں آئے گا۔ خبریں اخبار کی فائلیں اٹھا کے دیکھیں، احتساب سے لے کے یہ سارا میرا ایک ایجنڈا تھا۔ پاپولیشن مینجمنٹ ہو گئی، احتساب ہو گیا، یہ یکساں نصاب تعلیم۔ تو میں آرگومنٹ دیا کرتا تھا کہ کہیں ملٹری کیڈٹ کالجز ہیں، وہ ان کی دنیا اور ہے، چسن ٹائپ ہے، اس کی دنیا اور ہے، امریکن اسکول ہے، اس کی دنیا اور ہے، جو باقی مہنگے پرائیویٹ اسکولز ہیں ان کی دنیا اور ہے۔ اچھا آگے پھر مدرسے ہیں، پھر ان کے مسالک ہیں۔ تو میں کہا کرتا تھا کہ اگر مطلب یہ نہیں یکساں نصاب تعلیم سے، دیکھو نا، اگر آپ ایک ماں باپ کی اولاد ہو کے ایک گھر میں پرورش پا کے ایک جیسی سکولنگ کے بعد ایک جیسے نہیں ہوتے، تو ظاہر ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یکساں نصاب تعلیم، لیکن اپرچونٹی سب کو برابر ملے گی۔ ہم 6 بہن بھائی ہیں، بالکل مختلف ہیں، لیکن خاندان کی عزت، اس کی بہتری، اس کی بھلائی، اپنے بڑوں کا احترام، اس پہ تو بہن بھائیوں کا اتفاق۔ اب ہمارے ہاں یکساں نصاب تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے مائنڈ سیٹ ہی اور ہے۔ ایک مدرسے کا پڑھا ہوا بچہ، ایک امریکن اسکول کا، وہ کمیونیکیٹ ہی نہیں کر سکتے آپس میں۔ مقصد یہ نہیں کہ ایک طرح کی سوچ پیدا کی جائے، یہ انسانوں میں ممکن نہیں ہے۔ جیسے میرے اور آپ کے فنگر پرنٹس نہیں ملتے، اسی طرح ہماری آپ کی سوچ نہیں، جیسے ہماری شکلیں نہیں ملتی۔ اچھا مقصد اس کا یہ ہے کہ بنیادی چیزوں پہ، بنیادی ایشوز پہ آپ کا اتفاق ہو۔ تو یہ بڑی بابرکت بات ہے، بہت پازیٹیو بات ہے۔ میں نے کئی سال اس پہ سینکڑوں کے حساب سے کالمز لکھے ہوں گے، مجھے اچھا لگا، لیکن میں مکمل جواب آپ کو اس لیے نہیں دے سکتا کہ اس کی تفصیلات ابھی تک میری نظر سے نہیں گزری۔ تو لیکن بہرحال ایکسیلنٹ، بہت اچھا انیشیٹو ہے۔ میں اس کی تفصیلات دیکھ لوں، اس کے بعد میں ذرا کھل کے بات کر سکوں۔ یہ ہیں جی راجیش کمار سچدیو، راجیش کمار سچدیو۔ انہوں نے اپنے شہر کا نام نہیں لکھا، لیکن ظاہر ہے انڈیا سے ہیں، وہ خود بھی لکھتے ہیں کہ میرا تعلق انڈیا سے ہے۔ یہاں پہ جتنی بھی حکومتیں مارض وجود میں آئیں، انہوں نے آبادی پہ قابو پانے کی کوشش کی، لیکن مسلمانوں کے کلچر کو دیکھیں، وہاں عجیب ہی تھیری پائی جاتی ہے جس کے مطابق اولاد اللہ کا تحفہ ہے، جتنی بھی ملے کم ہے۔
راجیش کمار صاحب یہ اس تھیوری کو، اس احمقانہ سوچ کو، اس جاہلانہ سوچ کو دین کامل کے ساتھ کنفیوز نہ کریں. ہمارے ہاں بے شمار سے ایسے کام ہوتے ہیں، اسلام کے نام پہ ہوتے ہیں، جن کی اس دین میں گنجائش نہیں ہے. ٹھیک ہے، ایک ہمارا جو ریلیجس لیڈرشپ ہے وہ انٹلیکچولی بینکرپٹ ہے، مکمل طور پہ بہت ہی مکمل طور پہ فارغ ہے. بہت ہی کم ان کو پڑھتا کوئی نہیں. یہ جو عام بیچارے رٹا لگا کے جو بادشاہت کر لیتے، ان میں سے بے شمار لوگوں کو قرآن پاک کا، ہماری جو کتاب ہے، آخری کتاب، اس کی اصطلاحات کا علم نہیں ہے. ہمارے مذہب میں ایک بیسک سی آپ کو بات بتا دیتا ہوں، باقی آپ خود ماشاءاللہ انٹیلیجنٹ ہیں، آپ نے اتنا اچھا سوال پوچھا ہے تو ڈیفینیٹلی ذہین آدمی، پڑھے لکھے آدمی ہوں گے. ہماری جو بیسک ٹریننگ ہوئی ہے ہمارے دین، بیسک جو ہماری ٹیچنگز ہیں، بیسک جو ہماری معلومات اور بیسک ہماری جو تعلیمات ہیں، ان میں ایک اصول یہ ہے کہ زندگی میں اعتدال اور میانہ روی اختیار کرو، انتہا پہ نہیں جانا. اور اس کے ساتھ ایک فٹ نوٹ میں آپ کو بتاتا ہوں، بہت دلچسپ ہے. یعنی زندگی اعتدال اور میانہ روی میں گزارو، یہاں تک کہ عبادت میں بھی بہت آگے نہیں جانا. عبادت میں بھی انتہا پہ نہیں جانا. حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد ہیں. تم نے خاندان کی اچھی پرورش کرنی ہے، تم نے رزق حلال کمانا ہے. اور دوسری بات سن لیں کہ کھانے میں بھی اعتدال کا حکم ہے، اور باقاعدہ بتایا گیا ہے کہ ابھی تھوڑی سی بھوک باقی ہو تو کھانے سے ہاتھ کھینچ لو. تو میرے بھائی اب کوئی بتائے گا ایک عام آدمی کو تو اسے پتہ چلے گا. آپ چاہیں تو آپ اس پہ بھی اعتراض کر سکتے ہیں کہ جی ہمارے جو خاص طرح کی کلرجی جسے انگریزی میں کہتے ہیں، وہ تصویر کو حرام قرار دیتے تھے. فہم کی بات ہے، ان کا جتنا ویژن تھا، جتنی ڈیپتھ تھی، جتنا علم تھا، چیزوں کو انٹرپریٹ کرنے کی جتنی ان میں سکت تھی، اس کے مطابق یہ ٹھیک ہوگا. اچھا، پھر وہ یہ نہیں جانتے کہ یہ جو بات میں نے ابھی عرض کی ہے کہ تصویر، اب آپ اندازہ لگائیں، تصویر کے بغیر پاسپورٹ نہیں بنتا. پاسپورٹ کے بغیر آپ حج کے لیے، عمرے کے لیے یا دیگر زیارتوں کے لیے نہیں جا سکتے. چاہیں تو آپ پھر یہ بھی کہہ سکتے ہیں لیکن اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں. ہمارے ایرانین عالم جو وہاں اپنے ریولوشنری ہونے کی وجہ سے وہ بہت زیادہ نہیں، ان پہ فوکس نہیں ہے، وہ ہمارے دین کو کے بارے میں کہتے ہیں کہ چینجنگ رولز فار دا چینجنگ نیڈس، ان چینجنگ رولز فار دی ان چینجنگ نیڈس. اور قرآن پاک کی ایک تعلیم یہ ہے کہ مومن یعنی مسلمان وہ ہوتا ہے جو اپنے عہد سے، یعنی جس زمانے میں، جس دور میں وہ زندہ ہو، وہ اس کے تقاضوں کو سمجھتا ہے اور ان کو ایڈریس کرتا ہے. سو جو بات آپ کر رہے ہیں یہ جہالت کی وجہ، یہ ان کی اپنی منطق ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ دنیا کے بے شمار مذاہب، بلکہ ہر مذہب کے ساتھ یہ کچھ ہوا. عیسائیت میں ہم نے بچپن سے پڑھا کہ کوئی ایک تھپڑ مارے تو دوسرا گال بھی پیش کر دو. تو جو دو عظیم جنگیں، ورلڈ وارز لڑی ہیں، ان میں میجر فریق کون تھے؟ جن کی تعلیمات یہ ہیں. سو آپ لیٹس ناٹ کنفیوز. اور یہ آپ کہہ رہے ہیں وہاں کا، میں یہاں آبادی، میرا تو یہ بہت زیادہ
ہر بندہ جانتا ہے کم از کم. پاکستان میں تو جو ٹی وی شی وی دیکھتے ہیں یا کالمس پڑھتے ہیں وہ جانتے ہیں. میں تو کہتا ہوں پاکستان کے پرابلم بھی دو ہیں. ایک تو اخلاقیات کا، اقتصادیات کا نہیں، اخلاقیات کا بحران. اور اخلاقیات کی وہ ڈیفینیشن نہیں جو عام للو پنجو کرتا ہے، وہ نہیں ہے. دوسرا، میں کئی بار یہ بات لکھ بھی چکا ہوں، کر بھی چکا ہوں کہ پرائمری ایجوکیشن سے لے کے پاپولیشن مینجمنٹ، یعنی لوئسٹ لیول پہ اپنی پرائمری ایجوکیشن کو کوالٹی ایجوکیشن، اعلیٰ درجے کی تعلیم دو. وہ ایک لمبی کہانی ہے، میں لمبی بات کیا کرنی ہے اس پروگرام میں، کہ پرائمری ایجوکیشن پہ فوکس کرو اور ٹاپ پہ پاپولیشن مینجمنٹ. ورنہ اگر تمہاری اکانومی ٹھیک بھی ہوگی تو اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا. میں آپ سے 100% اگری کرتا ہوں.